کو اپنے بندوں سے تعلق ہے، اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب وہ انبیاء والی جو محنت ہے وہ اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ ہاں، پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اجتماع، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ گشت، یہ مشورہ، یہ کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانے، مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ مسلمان بھول گیا، مسلمان بھول گیا۔ ہاں، نماز پڑھنا بھولا نہیں، چھوٹی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے بھولے نہیں، چھوٹ گئی، مانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ روزہ نہ رکھنے والے مانتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور غلطی ہے کہ میں نہیں رکھتا، یہ نہیں کہ بھول گئے روزہ رکھنا۔ حج نہ کرنے والے مانتے ہیں کہ حج کرنا چاہیے اور کرنا ہے، ہاں، بھولے نہیں۔ لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے اور اعتکاف بیٹھتا ہے اور عمرے کرتا ہے، بڑے بڑے صدقے خیر کے کام کرتا ہے، پہلی صف میں نماز ہے، تہجد کا اہتمام ہے، اشراق کے بعد مسجد سے نکلنا ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے خیر کے کام ہیں، بہت اونچے اونچے اعمال ہیں، اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس نے دین کا کام، دین کی محنت، اعلاء کلمت اللہ، دین کا احیاء، دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کو لوگ لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین پر لانا، لوگوں سے توبہ کروانا، اس محنت کو چھوڑ دیا، اس محنت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہا۔ کیوں کہ وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ میرے سے غلطی ہو رہی۔ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزہ تو رکھتا ہوں، اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری، ہاں، دین اور چیز، دین کی محنت اور چیز ہے۔ نماز پڑھنا دین، روزہ رکھنا دین، حج اعتکاف دین، اور دین کی محنت۔ تبلیغ میں جو محنت ہو رہی کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے۔ ہم مسلمان ہیں، سب کہیں الحمدللہ، یا اللہ۔ جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، توبہ توبہ، کتے کھاتے ہیں، چوہے کھاتے ہیں، توبہ 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 توبہ۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، کلمے کی دولت۔ مسلمان ہونا بڑی بات ہے، افسر ہونا، وزیر ہونا، وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت۔ ہم مسلمان ہیں، کیا مطلب؟ ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی، اسلام کو تقویت ملے گی تو مسلمان کو بھی تقویت ملے گی۔ مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں، مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت چیزوں سے نہیں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں۔ لوگ استقبال میں آپ کے انتظار میں، ایک ہاتھ مارا سینے پر، یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے ہے، ہماری عزت سواریوں سے ہے، اور کوئی اور ایسی بات کہتا تو میں بڑی سخت سزا دیتا۔ اور ایک بہت طاقتور جملہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا، کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام۔ اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر اسلام کو ہم چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے۔